سائفر کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کس زبان میں ہوتا ہے؟ سائفر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں امریکی سائفر پر کیا بیتی؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر گمشدگی پر خان صاحب کے اوپر جو کیس بنا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو سائفر کہانی مکمل تفصیلات کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر گمشدگی پر خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کی سزا 14 سال قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ خان صاحب نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان سے سائفر گم ہو چکا ہے۔ یہ ایک قومی راز، قومی خفیہ دستاویز، خفیہ معلومات پر مشتمل کوڈ ورڈز میں ایک قومی دستاویز ہوتی ہے جسے سائفر کہتے ہیں۔ سائفر کیا ہے؟ سائفر ایک ڈاکومنٹ یا ایک دستاویز ہوتی ہے جس میں ایک ملک کا سفیر جو کسی دوسرے ملک میں متعین ہوتا ہے، وہاں سے جب اسے کوئی سرکاری طور پر معلومات دی جاتی ہے کہ اپنے ملک کو بھیجیں، تو وہ اس کو ایک کوڈڈ زبان میں، کوڈ ورڈز میں ایک دستاویز بنا کر اس کو سیکرٹ طور پر اپنے ملک میں بھیجتا ہے۔ ہر بندہ جس ملک کا سفیر ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں اس کو بھیجتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہمیں اس ملک سے ملی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کوئی پرابلم وغیرہ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ غور کریں۔ تو اس طرح سے وہ جو سائفر ہوتا ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ رپورٹ ایسے کوڈز میں لکھی ہوتی ہے جو کہ متعلقہ دونوں ممالک کے وزارت خارجہ کے دفاتر میں مخصوص لوگ ہی سمجھتے ہیں، اور جب سائفر روانہ ہوتا ہے تو وہ کئی ہاتھوں سے گزرتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس زبان کو یعنی انکوڈڈ لینگویج کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ سائفر جب وزارت خارجہ کے شعبہ سائفر سیکیورٹی جس کے انچارج ایک میجر صاحب ہوتے ہیں وہاں پہنچتا ہے، تو اس خفیہ دستاویز یا انکوڈڈ میسج کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو خارجہ سیکریٹری کو بھیجا جاتا ہے۔ خارجہ سیکریٹری نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آگے مزید کن شخصیات کو یہ کوڈ ورڈز دستاویز یہ ڈی کوڈڈ دستاویز پہنچانی ہے، یعنی کہ کوڈڈ میں جو کوڈ ورڈز میں لکھا ہوا جو سائفر پہنچتا ہے اس کو ڈی کوڈڈ کیا جاتا ہے، اس کو اپنی زبان میں یعنی اردو میں یا انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مختلف جگہوں پر وزارت خارجہ جو بھیجتی ہے۔ خارجہ سیکرٹری جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس سائفر کی ترجمہ شدہ کاپی پہنچانا ڈیو ہوتا ہے یعنی لازمی ہوتا ہے۔ ان شخصیات میں پہلے نمبر پر صدر ہیں، دوسرے نمبر پر وزیر اعظم ہیں، تیسرے نمبر پر وزیر خارجہ ہیں، چوتھے نمبر پر فارن سیکریٹری ہے، پانچویں نمبر پر چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چھٹے نمبر پر DGISI ہیں اور ساتویں نمبر پر چیف آف ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI برانچ MI۔ تو یہ 7 جو اس کے ترجمہ شدہ کاپیاں 7 جگہوں پر بھیجنا ضروری ہوتے ہیں۔ جو اصل سائفر ہوتا ہے جو کوڈڈ زبان میں ہوتا ہے اس کو وزارت خارجہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور پھر اس طرح اس کو پرزرو کر دیا جاتا ہے کہ وہ نہ چوری ہو سکتا ہے، نہ اس کو کہیں لے کے جایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ محفوظ ہوتا ہے جب اس کی ترجمہ شدہ کاپیاں جو ہیں وہ مختلف 7 دفاتر میں لازمی طور پر بھیجی جاتی ہیں، جبکہ اصل جو سائفر ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اسے نہ چوری کیا جا سکتا ہے نہ ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خان صاحب کو اسلام آباد FIA سے جاری شدہ سائفر کے نوٹس کے نتیجے میں آج 1 اگست کو طلب کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے سائفر کے اس نوٹس کو خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا تھا، جس پر اعتراضات لگائے جا چکے ہیں، اور آج اعتراضات کے ساتھ ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب انہوں نے سماعت کی ہے۔ خان صاحب کی طرف سے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ پہلے سے ہماری درخواست جو التوا میں پڑی ہوئی ہے یہ اعتراض اس پر اعتراضات لگ چکے ہیں، جبکہ یہ والی ہماری نئی درخواست جو ہے یہ ایک اس سے مختلف درخواست ہے۔ اس درخواست میں آرٹیکل 248 سے استثناء دینے کی استدعا کی گئی ہے۔
کیونکہ خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور دوران سروس انہوں نے جو بھی فیصلے کیے انہیں آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے، لہذا ایف آئی اے اس یعنی سائفر کی تحقیقات نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سب سے پہلے تو درخواست پر لگائے گئے اعتراضات کا جائزہ لینا ہے۔ آپ نے اعتراضات کے حوالے سے دلائل مکمل کر لیے ہیں، لہذا اب مجھے ریکارڈ دیکھنا پڑے گا اور پھر میں فیصلہ کروں گا کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ عامر فاروق صاحب نے ریکارڈ دے کر درخواست پر سے تمام اعتراضات ختم کر کے کہا کہ اس کی سماعت جو ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی یعنی کہ کل 8 تاریخ کی بات ہے، بدھ اس کی بات ہے کہ وہ سیکرٹ اب عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک جلسے میں سائفر لہرایا تھا، اس طرح سے فضا میں لہرا کر بتایا تھا کہ یہ ہے سائفر جو امریکہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ میری حکومت کو ختم کیا جا سکے، اور اس میں واقعی یہی لکھا ہوا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں، اگر آپ کی وہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو جاتی ہے تو یعنی کہ ان کو خان صاحب کو نکالا جا سکتا ہے، عدم اعتراض کے نکال دیا گیا، تو پھر آپ کو کچھ نہیں، آپ کے اوپر کوئی سزا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، آپ کو معافی دے دی جائے گی۔ تو لہذا بالکل اسی سائفر کے مطابق پھر تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ خان صاحب نے اس سے پہلے اسمبلی توڑ دی، لیکن چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے رات کو 12 بجے عدالت کھولی اور پھر اس اسمبلی کی جو توڑی گئی تھی اس کو دوبارہ بحال کر دیا، لہذا اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور خان صاحب کو اس کے نتیجے میں حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو یہ مکمل یعنی کہ اس کے مطابق سائفر سٹوری کے مطابق ہی تھا، لہذا خان صاحب کو لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب انہوں نے وہ کاپی لہرائی تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ وہ سائفر کی کاپی کا، انہوں نے کہا جی وہ تو مجھ سے گم ہو چکی ہے۔ یہ ہے دوسرا جو مقدمہ جو کل بنا ہے، اس کا یعنی کہ یہ ہے وجوہات کہ سرکاری دستاویز، ایک قومی دستاویز، خفیہ دستاویز جس سے دشمن کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر اس کے پاس پہنچ جائے، تو وہ کیونکہ خان صاحب نے گم کیا لہذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کی سزا 14 سال قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ انٹرسیپٹ امریکہ کا ایک ادارہ ہے، اس نے ایک سٹوری شائع کی ہے سائفر کے اوپر ہی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو سائفر کی ترجمہ شدہ کاپی ہے انہوں نے وہ دکھا دی، انہوں نے اسے شائع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پاکستان ملٹری سے حاصل کی ہے، اس کے علاوہ ہمارے باقی اپنے ذرائع ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ملٹری ذرائع سے ہم نے یہ سائفر کی کاپی حاصل کی ہے، تو جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف سازش کا ایک حصہ ہے سائفر جو ہے، تو واقعی اس سے وہی چیز ثابت ہوتی ہے، خان صاحب نے جھوٹ نہیں بولا، تو امریکہ سے واقعی ان کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے جب شائع کیا تو پوری دنیا میں اب وہ سائفر کہانی جو پھیل گئی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب اس کے لیے وہ مقدمہ جو ہے وہ قابل سماعت ہو چکا ہے، یعنی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، یعنی کہ اگر تو کوئی جرم کیا ہو تو اس کے لیے آرمی ایکٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دستاویز کا معاملہ ہو تو اس کے لیے پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے۔ تو خان صاحب پر اس کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو وقت گزرے گا کل یا پرسوں اس کے اوپر مزید سماعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔